بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے کیوں بچ گئے، کیا اسباب تھے اور کیا وجوہات تھیں۔ چند وجوہات کا ذکر ہم کریں گے اور اس سوال کا جواب ہم دیں گے۔ تو سامعین کرام، ناظرین گرامی قادر، ظلم ایسی قبیح، ایسی بری صفت ہے، ایسا برا فعل ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور کسی معصوم بے گناہ بے خطا انسان کا قتل کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک معصوم نبی، معصوم بے گناہ بے خطا نبی، وہ بغیر کسی وجہ کے نعوذ باللہ گناہ کے وہ قتل ہو جائے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے جناب اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، کیونکہ ان کا قتل ہونا، ذبح ہونا یہ ظلم تھا، انسانیت کے خلاف تھا۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ ایک والد اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر دے، ممکن ہی نہیں۔ اور پھر عام والد نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، اور جو ان کے بیٹے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب دنیا میں باپ کا اپنی اولاد کو قتل کرنا مذموم ہے، قبیح ہے، تو پھر ایک نبی جو باپ ہے اور ایک بیٹا جو نبی ہے، باپ نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، تو ایک باپ نبی ہے اور ایک بیٹا نبی ہے، تو ایک باپ نبی کے ہاتھوں ایک نبی بیٹا قتل ہو جائے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی عدل کے اور عقل سلیم کے خلاف ہے اور اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ لہٰذا جناب اسماعیل علیہ السلام اس وجہ سے بچ گئے۔ تیسری اور اہم وجہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے اس لیے بچ گئے تھے کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل میں، ان کی ذریت میں، ان کے خاندان میں دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اس لیے جناب اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے، کہ اگر جناب اسماعیل علیہ السلام علیہ باللہ ذبح ہو جاتے تو پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس دنیا میں تشریف لاتے؟ وہ تو تشریف لا ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کی آل میں انہوں نے آنا تھا وہ تو پہلے ذبح ہو جاتے، نہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے جناب اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذریت میں، خاندان میں، نسل میں، آپ کی آل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھی۔ اور اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ علیہ السلام وہ بھی ذبح ہونے سے بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جناب عبد المطلب علیہ السلام نے یہ نظر مانی تھی، یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ تو جب بیٹے ہو گئے، نظر کا وقت پورا ہو گیا، تو جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام ان کو ذبح کرنے کے لیے سرکار تشریف لے گئے۔ تو پھر لوگوں کے اسرار پر اونٹوں اور جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام پر قرعہ ڈالا گیا، اور آخر میں اونٹوں کے نام قرعہ نکلا اور جناب عبداللہ علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان، ایک پیارا جملہ، ایک پیاری حدیث ہے کہ انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح جناب اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح جناب عبداللہ علیہ السلام۔ تو اس لیے جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، جناب عبداللہ علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، کیونکہ جناب اسماعیل کی آل میں، نسل میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا اور جناب عبداللہ علیہ السلام نے والد بننا تھا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لہٰذا جناب اسماعیل بھی بچ کے ذبح ہونے سے اور جناب عبداللہ علیہ السلام بھی بچ گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ذبح نہیں ہونا تھا جناب اسماعیل علیہ السلام نے اور بچ جانا تھا، تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری کیوں چلائی اور اللہ تعالیٰ نے خواب کیوں دکھایا اور دمبا کیوں ذبح ہو گیا؟ جیسے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھا ہوگا اور اسی طرح تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ تو اس سارے سوالوں کا ایک اہم جواب یہ ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک یہ کھلی آزمائش ضرور ہے۔ تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ایک آزمائش تھی، یہ ایک امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے امتحان لیتا ہے اور اپنے برگزیدہ انبیاء اولیاء سے وہ ضرور امتحان لیتا ہے۔ تو یہ ذبح کرنا جناب ابراہیم کا، جناب اسماعیل کو، تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے لی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورہ صافات میں ارشاد فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ تم نے بے شک اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔